السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی،
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے اون والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ
اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ تھوڑا سا آواز کھینچا رہا ہے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے ہیں اور سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ، وہ مبارک مہینہ، وہ بہاروں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ، اس مہینے کی اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ نے اسی مہینے کو پسند فرمایا، اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے بھی اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ، آقا کی آمد کا مہینہ بھی ربیع الاول، اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا مہینہ بھی ربیع الاول۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا بھر میں جتنے سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، پیارے نبی کی سیرت سنائی جاتی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید پورے سال میں اتنی سیرت کے پروگرام ہوتے ہوں اور اتنی مجلسیں ہوتی ہو۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ پیارے نبی کی سیرت اس لیے سنائی جاتی ہے کہ آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی نقل اتاریں گے تو کامیاب، ان کے طریقوں پر چلیں گے تو کامیابی قدم چومے گی، ان کے طریقوں پر چلو گے تو دنیا میں چین، سکون، اطمینان، امن و امان، حلال روزی اللہ دے گا، پیر پڑی روزی دے گا، گھروں میں محبتوں والا ماحول، میاں بیوی میں آپس میں محبت، بچوں میں آپس میں محبت۔ اگر نبی کے طریقوں پر چلو گے دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، یہ جہان بھی سورے گا، وہ جہان بھی سورے گا۔ اسی لیے فرمایا دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے شہر کو پسند فرمایا، کون سے شہر کا انتخاب فرمایا؟ دنیا تو بہت بڑی ہے اور دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے شہر ہیں۔ دنیا کے سارے ملکوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کی سرزمین کو پسند فرمایا، اور سعودی عرب کی سرزمین میں سے بھی وہاں کا ایک مبارک شہر مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا آقا کی ولادت کے لیے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر میزاب رحمت موجود ہے، جہاں پر حتیم موجود ہے، جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں پر کوہ صفا موجود ہے۔ صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں، پیارے نبی علیہ السلام کا مکان مکہ مکرمہ میں، آپ کے ابو رہنے والے مکہ مکرمہ کے، اور قرآن شریف جو اترنا نازل ہوا تھا، آپ غار حیرہ پہاڑی پر تھے، ایک پہاڑ ہے غار حیرہ، وہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور آپ نے غار ثور میں
3 रात क़याम फरमाया। वो गार भी, वो गारे सौर भी मक्का मुकर्रमा में। अभी तो मीना भी मक्का मुकर्रमा में, अरफात भी मक्का मुकर्रमा में, मुज़दलिफ़ा भी मक्का मुकर्रमा में। क्या कहने मक्का मुकर्रमा के, ये वो मुबारक शहर है। इस शहर की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ा मुबारक शहर, बड़ा कीमती शहर, बड़ा नूरानी शहर। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना गुजरा मक्का मुकर्रमा में, आपकी जवानी गुजरी मक्का मुकर्रमा में, कुरान उतरना नाजिल हुआ मक्का मुकर्रमा में, कुरान का एक बड़ा हिस्सा उतरा मक्का मुकर्रमा में। अभी यहाँ कोई पढ़े सुबहान अल्लाह तो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब, 1 रुपया सदका करें, 1 रुपया सदका करने का सवाब। और मक्का मुकर्रमा में, हुदूद हरम में अगर कोई 1 रुपया सदका करे, 1 लाख रुपये सदका करने का सवाब। आप अंदाजा लगाएं ये बड़ा मुबारक शहर है। 1 तवाफ करे, 1 लाख तवाफ करने का सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कैसा अजीमुशान शहर होगा। आज भी अगर कोई चला जाए, पूरी दुनिया में तवाफ सिर्फ मक्का मुकर्रमा में किया जाता है और किसी जगह तवाफ नहीं हो सकता। उम्रा किया जाता है मक्का मुकर्रमा में, हज किया जाता है मक्का मुकर्रमा में। पूरी दुनिया से जितने लोग मक्का मुकर्रमा में जाते हैं, इतना किसी और जगह पर जाते नहीं। पूरी दुनिया के लोग कुछ वक्त में एक साथ मक्का मुकर्रमा में जितने लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी दुनिया भर से किसी और जगह में दुनिया भर से इतने लोग इकट्ठे होते नहीं। तो ये मक्का मुकर्रमा वो शहर है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई। एक औरत वहाँ खड़ी थी, वो कहती है आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, वैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, उस पर गंदगी लगी होती है, रुतूबत लगी होती है, उसको फ़ौरन गुस्ल कराना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, उसकी माँ के अंदर से भी कुछ गंदगी निकलती है। लेकिन अल्लाह की शान, वो औरत फरमाती है प्यारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, आप एकदम साफ शफाफ चमकदार, बड़ी अजीब और गरीब नूरानियत, और आपके ऊपर कोई गंदगी नहीं थी, इसीलिए आपको फौरन गुस्ल नहीं दिया गया। उस वक्त गुस्ल देने की जरूरत नहीं थी, ऐसा लगता था कि आप अंदर से गुस्ल किए हुए बाहर आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी खतना पहले से की हुई थी, आप दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी अम्मी की पहलू में लेटे, आपने करवट बदली और आप फौरन सजदे में चले गए। आपने लंबा सजदा किया, आपकी अम्मी को थोड़ा सा डर भी लगने लगा, क्योंकि छोटा बच्चा इस तरह करवट बदलता नहीं, इस तरह हिलता नहीं, और आपने तो पूरी करवट भी बदली है और सजदा भी किया है और बड़ा सजदा किया है। आपकी अम्मी फरमाती है जब बच्चा पेट में होता है ना, 9 महीने माँ को तकलीफ होती है, इसीलिए अय्याम हमल में औरतों को बड़ा सवाब मिलता है। और अगर डिलीवरी के वक्त में अगर किसी औरत का इतना बड़ा सवाब कि उसको शहादत का मकाम मिलता है। अय्याम हमल की कुछ बात ही कुछ और है और उस वक्त की इबादत का मजा ही कुछ और है। अगर कोई औरत उस वक्त इबादत करती है, अल्लाह को याद करती है, अल्लाह को राजी करती है, अब और गुनाहों से बचती है, उसके बच्चे नेक पैदा होते हैं। हमारे यहाँ यूं कहते हैं कि माँ की गोद जो है ना, ये बच्चों के लिए पहला मदरसा है। हालांकि ये सही बात नहीं है। सही बात लिखी है उलमा ने कि माँ का पेट, जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, माँ का पेट ये बच्चों के लिए पहला मदरसा है। वो 9 महीने माँ जो कुरान पढ़ती, जिक्र करती,
तिलावत करती, गुनाहों से बचती, मोबाइल के बेजाय इस्तेमाल से बचती, रोज़ाना सूरह यूसुफ की तिलावत करती, इसका बच्चों के ऊपर एक अजीब और गरीब असर होता है। बच्चा नेक बनता है, बच्चा दीनदार बनता है, बच्चे को अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। उस दौरान मस्तूरात को तकलीफ होती है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी बेचैनी लगती है, कभी क़े आ जाती है, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ों से वो गुज़रती है। 9 महीने में तब जाके बच्चे की विलादत होती है। इसलिए तो फरमाया कि माँ को उफ़ भी मत कहो, अब्बू को उफ़ भी मत कहो, चाहे ये जो भी हो, इनका मामला अल्लाह के साथ है, हमारे लिए फरिश्ते जैसे हैं, इनकी खिदमत करोगे जन्नत और इन्हें नाराज़ करोगे जहन्नम। नेक बच्चों के बारे में लिखा है, जो नेक बच्चे होते हैं वो माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई बच्चा माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता, अब सोचा जाएगा वो बच्चा नेक है या नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यूँ फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। ये नहीं फरमाया कि अब्बू अम्मी मुसलमान हो तो हुस्न सुलूक करो, वो मेरे फर्मा बरदार हो तो हुस्न सुलूक करो। कोई कैद नहीं लगाई, चाहे वो कोई भी हो, एक वक्त की नमाज भी न पढ़ते हो, पूरी जिंदगी गफलत में गुजारते हो। ए मेरे बंदे, अल्लाह ताला हमसे कहना चाहते हैं जिसका खुलासा कि तेरे माँ बाप जो है ना, ये तेरे बंदे नहीं है, ये तो मेरे बंदे हैं। ये उनका मामला तेरे साथ नहीं है, मेरे साथ है। अगर वो गुनहगार है, अगर वो बेनमाजी है, अगर वो अल्लाह के दीन से दूर है, फिर भी वो तेरे माँ बाप है। तुझे चाहिए तू उनके साथ हुस्न सुलूक कर, उनकी खिदमत कर, उनका अदब कर, उनका एहतराम कर, हमेशा उनके सामने अदब से पेश आ। इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमारा अदब करेगी, हमारे साथ हुस्न सुलूक करेगी। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन मौजूद है ना, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हो, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो हज़रत बीबी आमिना, आपकी अम्मी का नाम था बीबी आमिना। आमिना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम आमिना, आपके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपकी दादी का नाम फातिमा, आपके नाना का नाम वहब, आपकी नानी का नाम बर्रा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पेट मुबारक में हैं और आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। आप यतीम होने की हालत में दुनिया में तशरीफ लाए। अलम यजिद का यतीमा फ़आवा, और इसीलिए आपकी वालिदा बीबी आमिना आपकी विलादत के मौके पर खुश भी थी और गमगीन भी थी। खुशी इस पर थी कि बड़ा मुबारक बच्चा दुनिया में आया है, गम इस पर था जब बच्चे की विलादत होती है ना, और वो बड़ा खूबसूरत हो और अजीब व गरीब कमालात का और औसाफ का मालिक हो, और उसके बारे में माँ कहीं ख्वाब भी देख चुकी हो, तो माँ का एक बड़ी तमन्ना होती है कि जल्दी से इसके अब्बू भी इसे देख लें। अगर इसके अब्बू भी इसे देख लेते हैं, माँ का दिल बड़ा हो जाता है। एक बाप तो होता है जो मिठाई ले आता है, एक बाप तो होता है जो हर जगह चर्चा कर देता है। बाप के चेहरे पर वो क्या खुशी और वो क्या रौनक और वो क्या बहार होती है जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है। बाप खुशी से एकदम फूला नहीं समाता, मिठाइयाँ लाता है, आने वालों का इस्तकबाल करता है, अपने प्यारे बच्चे को सबको बताता है, और कोई तारीफ कर देना बच्चे की, उससे खुश हो जाता है, फौरन बच्चों के कपड़े ले आता है। हाइट बढ़ती जाती है, वो बाप ही तो है जो कपड़े लाकर देता रहता है। स्कूल की फीस कौन देता है, ट्यूशन की फीस कौन देता है, मदरसे की फीस कौन देता है, हम बीमार हो हमें दवाखाने कौन ले जाता था, हमारा ख्याल कौन रखता था, हमारे लिए तड़पता कौन
تھا اور اپنی ساری جوانی بازاروں میں اور سڑکوں میں پسینے میں کس نے گزاری؟ ہماری لکھائی پڑھائی کا انتظام کس نے کیا؟ ذریعہ کون بنا؟ ہمیں استعمال کے پیسے کون دیتا تھا؟ ہمیں گھمانے کے لیے کون لے جاتا تھا؟ کون تھا وہ ہمیں جو گود میں ہمیں کھلاتا تھا؟ اور ہمیں کتنی مرتبہ کہاں کہاں جانا ہو، بچے چل نہیں سکتے، وہ کون ہے جو بچے کو گود میں اٹھاتا ہے؟ اکثر اس کا باپ ہوتا ہے جو اسے گود میں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پہلے دروازہ کھلتا ہے پھر بندہ گھر میں آتا ہے، پہلے دروازہ کھلتا ہے پھر بندہ مسجد میں آتا ہے پہلے۔ اسی لیے فرمایا باپ راضی ہوگا، ابو خوش ہوں گے، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، اماں خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا جس کے ماں باپ ہے نا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ان سے معافی مانگ لو، ان سے صلح کر لو، ان کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دو۔ بچپن میں انہوں نے ہماری ہزاروں غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے، ذرا ان کے پاس جا کے بیٹھو جن کے ابو کا جن کی امی کے جنازے اڑ گئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا اور انہوں نے اپنے امی ابو کو قبر میں اتارا، ان سے پوچھو کیا گزرتی ہے جب ماں نہ ہو، جب باپ نہ ہو۔ میں ملا ہوں ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ابھی اپنی امی کو دفن کر کے آئے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گھر میں اچھا نہیں لگتا، انتظار کر رہے ہیں ابھی ماں یہاں سے آئے گی، ابھی ماں یہاں سے آئے گی، ابھی کچن سے آئے گی، ابھی بیڈ روم سے آئے گی۔ بیوی تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جو انسان چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں ہے، یہ ون وے ہے، یہاں سے صرف انسان جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ کتنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، اب وہ لوٹ کے نہیں آ رہے، کتنوں کے بھائی، کتنوں کی بہن، کتنوں کی بیویاں، کتنوں کے شوہر، کتنوں کے بچے، کتنوں کے ابو، کتنوں کی اماں، کتنوں کے دادا، کتنوں کی دادی، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے پردادا پردادی یہ سب دنیا سے چلے گئے، سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے، تابعین دنیا سے چلے گئے، تبع تابعین دنیا سے چلے گئے، اور بڑے بڑے اولیاء عظام دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے محدث دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے آیا نہیں ہے، یہ ون وے ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کھاؤ پیو کماؤ، مہینے کا گھر خرچہ اچھی طرح چلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر بناؤ اور ایک دم دنیا میں خوشحال زندگی گزار کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے کے لیے، من مانی نہیں، اپنی مرضی نہیں، غیروں کا طریقہ نہیں، گھر میں بے دینی نہیں، فحاشی نہیں، عریانیت نہیں، ٹی وی نہیں، ویسٹرن کلچر نہیں، اور گھر کا برا ماحول نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیندار بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے ولی بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے دوست بن کے زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ دیں، حج کے وقت میں حج کریں، رمضان میں روزے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب وہ ہے، عزتوں کو دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والا اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والا اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو تیار کرنے والا اللہ، ماں کے پیٹ میں
कई अंधेरी कोठड़ियों में हमारी शक्लों को अलग अलग बनाने वाला अल्लाह, हमारे अंगूठे की फिंगर प्रिंट को अलग अलग बनाने वाला अल्लाह, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। वही बादशाह है, वही बादशाहों का बादशाह है। आसमान उसी ने बनाया बगैर सुतून के। इतना बड़ा आसमान ये कैसे ठहरा हुआ है? कौन है जो इसको थामे हुए हैं? वो कौन है जिसने पहला आसमान बनाया, सातों आसमान बनाए, ये सात जमीन बनाई। आसमान का कोई किनारा नजर नहीं आता, कोई एंड नजर नहीं आता, कोई फटन नजर नहीं आती। इंसानों को बनाने वाला अल्लाह, जानवरों को बनाने वाला अल्लाह, दरिंदों को बनाने वाला अल्लाह, चरिंदों को बनाने वाला अल्लाह, प्यारे नबी को बनाने वाला अल्लाह, ख्वाजा साहब को बनाने वाला अल्लाह, पीरान पीर को बनाने वाला अल्लाह, बायजीद बुस्तामी को बनाने वाला अल्लाह, जुनैद बगदादी को बनाने वाला अल्लाह, फुज़ैल बिन इयास को बनाने वाला अल्लाह, बिशर हाफी को बनाने वाला अल्लाह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को बनाने वाला अल्लाह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार को बनाने वाला अल्लाह, हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह को बनाने वाला अल्लाह, मुझे और आपको पैदा करने वाला अल्लाह, एक नापाक कतरे से बनाने वाला अल्लाह, हमें बचपना देने वाला अल्लाह, हमें आंखों को देने वाला अल्लाह, कान देने वाला अल्लाह, दिल दिमाग देने वाला अल्लाह, पेट कमर देने वाला अल्लाह, चलने के लिए पैर देने वाला अल्लाह, पैर में ताकत हाथ देने वाला अल्लाह, हाथ में पकड़ने की ताकत देने वाला अल्लाह, दिमाग देने वाला अल्लाह, सोचने की ताकत देने वाला अल्लाह, समझने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह, हमें खिलाने वाला अल्लाह, हमें पिलाने वाला अल्लाह। सारी दुनिया का मालिक जो है वो एक अल्लाह है, वही बादशाह है। उन वालों याद रखना, मेरी और आपकी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, मेरे और आपके कामों को बनाने वाला अल्लाह, हमारे कामों को संवारने वाला अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, हमारी कश्ती भंवर में फंसी हो उस कश्ती को निकालने वाला अल्लाह, हमें खुशियां देने वाला अल्लाह, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह। माँ के पेट में थे जब किसने रिस्क दिया? अल्लाह ने। स्कूल जाते थे जब किसने खिलाया? अल्लाह ने। आज जवान हुए हैं, आज कौन खिला रहा है? अल्लाह। कल को दुनिया से चले जाएंगे, मेरे और आपके इंशाअल्लाह जनाजे उठ जाएंगे। ये दुनिया फानी है, यहाँ से मैं भी चला जाऊंगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, इंशाअल्लाह ये सब चले जाएंगे। अनकरीब न मैं होऊंगा न आप होंगे, ऊन में कोई नहीं होगा। हम लोग सब मर जाने वाले लोग हैं, हम लोग सब दफन हो जाने वाले लोग हैं। हम लोग को अल्लाह के पास जाना है। यूं फरमाया, ए इंसान, तू किस चीज पे फख्र करता है? तू किस चीज पे इतराता है? तू पहले गुस्ल के लिए भी किसी और का मोहताज था, तू आखिरी गुस्ल के लिए भी किसी और का मोहताज है। जरा देख तो सही तेरे पेट में क्या भरा हुआ है। गंदगी भरी हुई, नापाकी भरी हुई। अल्लाह तुझे रोजाना 3-4 दफा वॉशरूम ले जाता है, तुझे तेरी औकात याद दिलाता है। देख तेरे पेट में क्या भरा हुआ है। कौन सी चीज पे अपने को बड़ा समझता है, जबकि पैदाइश के बाद कान ने सुना अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। और अजान के माइक से सुन रहे अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। नमाज में बार बार कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। अरे मेरे अजीजों, उन वालों, उस बड़े से अपना ताल्लुक जोड़ो, उस शहंशाह से अपना ताल्लुक जोड़ो। सारे खजानों का मालिक अल्लाह, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला अल्लाह, हमारे घरों में खुशियों को लाने वाला अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक बनाने वाला अल्लाह, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाने वाला अल्लाह, हमें कब्र में काम आने वाला अल्लाह, हशर में काम आने वाला अल्लाह, हमें जन्नत देने वाला अल्लाह। सब कुछ अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ है और हम कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ और अल्लाह ही से सब कुछ। जब दुनिया में कोई नहीं था, एक अल्लाह था। वो हमेशा से है, वो अजल से है, वो अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है, पहले कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह। और एक वक्त आएगा जब मेरा और आपका और ऊन में बसने वाले सब लोगों का, पूरी दुनिया में बसने वाले हर इंसान और हर जिन्नात का इंतकाल हो जाएगा। कोई इंसान नहीं, कोई जिन्नात नहीं। अब कौन बचा है?
کہ ایک ملک الموت بچا ہے اور اللہ بچے ہیں. ملک الموت ہے اور اللہ ہے. اس وقت ملک الموت سے کہا جائے گا آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے. اس وقت ملک الموت دھڑام سے گرے گا. اللہ اکبر. اب کون باقی ہے؟ اب اللہ باقی ہے. تھوڑی دیر میں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اب پتہ چلے گا کس کی نقل اتار کے آئے, کس کو راضی کر کے آئے, فجر کی نماز پڑھ کے آئے یا میٹھی نیند سو کے آئے, جوانی نامحرموں کے پیچھے گزار کر کے آئے یا جوانی اللہ پر فدا کر کے آئے, اللہ کے راستوں کی محنت کر کے آئے, گشتوں میں ملاقاتوں میں. کیا بات ہے کہ امت کا درد ہے, امت کی فکر ہے. ارے ہم کیا محنت کریں گے, خواجہ صاحب نے تو اپنا پورا ملک ہی چھوڑ دیا, اللہ کا دین زندہ ہو جائے. آپ نے بنگال کا سفر کیا, خواجہ صاحب آپ بنگال کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی کا لایا ہوا دین زندہ ہو جائے, کوئی بے نمازی نہ رہے, فحاشی اور یانیت ختم ہو جائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ جو سرہند شریف میں آرام فرما رہے ہیں, ان کے شیخ سمرقند کے رہنے والے ہندوستان تشریف لائے, دہلی میں آرام فرما رہے ہیں. کیوں تشریف لائے؟ پیسے کمانے کے لیے. کہ نا 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 نا, اللہ کا دین زندہ ہو جائے. نبی والی فکر, نبی والا درد, نبی والا غم, نبی والی کوڑان, نبی والی تڑپ. صحابہ 10,000 مدینے میں, باقی پوری دنیا میں پھیل گئے. کیوں؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ارے ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے, گشتوں میں جانا ہے, ایک ایک کے پاس, ایک ایک دکان والوں کے پاس, ایک ایک مکان والوں کے پاس. اختلافی کوئی بات نہیں کرنی, کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی. ہم تو ہر ایک کو سینے سے لگائیں گے. اچھے اخلاق, نبوی اخلاق, مسکراتا ہوا چہرہ, میٹھی زبان, ٹھنڈا دماغ, معاف کر دینا, سہ جانا, برداشت کرنا. کوئی ہمارے خلاف بولے ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے. کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں گے. جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ منبر رسول سے برائی نہیں کرتے, وہ تانے نہیں دیتے, وہ کسی کو کافر نہیں کہتے, وہ تو غیروں کو بھی اپنا بناتے ہیں, غیر کو اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں, ہر ایک کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. انہیں پتہ ہے ہمارے نبی محبتیں برساتے تھے, خواجہ صاحب محبتیں برساتے تھے. جو عاشق رسول ہوگا وہ ہمیشہ کرسی سے محبتیں برسائے گا. او میرے عزیزو, ایک زندگی ہے, یہ بھی وقتی ہے, فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. کچھ کر لے اس سے پہلے, کچھ کر لے اس سے پہلے, جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا. اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں. آپ کی امی خوش بھی تھی, تھوڑا سا غمگین بھی تھی. خوش اس لیے تھی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے, خواب میں بہت بشارت سنائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں, یہ کوئی سیدھا سادہ بچہ نہیں, یہ بڑی شان والا, بڑے اونچے مقام والا. اللہ اکبر. بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے, مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی, مجھے کبھی متلی نہیں آئی, مجھے کبھی قے نہیں آئی, مجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا. اللہ اکبر. آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ کے دادا کو پتہ چلا, آپ فوراً آ گئے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا محمد. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو نام رکھا نا یہ آپ کے دادا نے رکھا. اور قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا. اور آپ کا احمد جو نام رکھا نا وہ آپ کی امی نے رکھا, احمد نام. اور قرآن کریم میں یہ نام 1 جگہ پر آیا, 4 جگہ آیا محمد نام, محمد الرسول اللہ, وما محمد الا رسول. اور بھی 2 جگہوں پر آیا, تعارف کروایا اللہ نے, محمد الرسول اللہ. بھائی یہ محمد کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہے. وما محمد الا رسول.
پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا یا محمد، اے محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، یا داؤد آپ کو ملے گا، یا یحییٰ آپ کو ملے گا، یا عیسیٰ آپ کو ملے گا، یا زکریا آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اے محمد، جب ماں اپنے بچے سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی ہے اس وقت کہتی ہے یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میری جان سے زیادہ پیارا ہے، اور یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ 14ویں رات کے چاند کے جیسا ہے۔ ماں جب خوشی کے موڑ میں ہو تو محبتوں بھری باتیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں جب نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی جی، یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کا کیا ترجمہ فرمایا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ احمد کا کیا ترجمہ؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کریں۔ آپ محمد بھی اور آپ احمد بھی۔ اللہ اکبر۔ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ قبیلہ بنو سعد چلے گئے۔ دائی حلیمہ جو آئی تھی نا، اللہ اکبر، دائی حلیمہ آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ کے مقدر کو سلام ہو، آپ کی رفعت کو سلام ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر کو چمکایا کہ دنیا کا خوبصورت بچہ، کائنات کا حسین ترین بچہ، وہ بچہ جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اللہ اکبر، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، انسان، جنات، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آقا کا صدقہ ہے، یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے فرما رہے، اے آدم، ہم نے جو تجھے بنایا نا یہ محمد کا صدقہ ہے، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ آپ بڑی شان والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ دائی حلیمہ کے مقدر میں آپ آئے۔ دائی حلیمہ آپ کو طائف سے آگے قبیلہ بنو سعد لے گئی۔ 4 سال آپ کا وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ 2 سال آپ اپنی امی کے پاس رہے۔ جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی نا، آپ کا سفر ہوا مدینہ منورہ کا اپنی امی کے ساتھ۔ آپ کی امی باندی ام ایمن
اور پیارے نبی ان کا سفر ہوا مدینہ منورہ کا، اور بڑا عجیب و غریب سفر۔ آپ کی امی کے ساتھ آپ مدینہ منورہ گئے، بڑے خوشحال تھے، اپنی امی کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ عجیب و غریب خوبصورت تھے، اور سب آپ کی تعریف بہت کرتے تھے، اور جو آپ کی تعریف کرتے تھے تو آپ کے امی کا دل بڑا ہو جاتا تھا، بی بی آمنہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جتنے روز وہاں قیام رہا، اس کے بعد وہاں سے ریٹن آ رہے، اور یہ قافلے میں یہ 3 لوگ ہیں، ایک تو آپ کی امی ایک دم کم عمر بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کی بیوی، کائنات کی وہ حسین ترین اور نہایت ہی مبارک اور قابل عظمت اور قابل تعریف عورت، جس کے بطن سے اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لائے، جن کے بطن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، وہ آپ کی مبارک ماں بی بی آمنہ اور آپ کے مبارک ابو حضرت عبداللہ۔ آپ کے ابو کا جو انتقال ہوا نا، وہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا، وہ مدینہ منورہ میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اب جب آپ ریٹن آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، آپ ہیں، آپ کی امی ہیں اور ام ایمن ہے، آتے 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 کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، کچھ لمحے گزرے، آپ کی امی کی طبیعت ہلکی پھلکی ناساز ہونا شروع ہوئی، طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، بیماری کے ایام شروع ہوئے۔ حالانکہ جوانی ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے ابوا نامی جگہ، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ راستے میں ہے، مدینہ منورہ سے بہت قریب ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کافی دور ہے، 400 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے۔ ابوا نامی جگہ میں پہنچے، آپ وہاں پر رکے اپنی امی کے ساتھ۔ عجیب بات دیکھی، ماں کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، امی کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی، زیادہ بگڑنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی اماں جو تھی نا، وہ بہت پیار کرتی تھی اپنے بیٹے کو، اور ایسی غیر سنسان جگہ جہاں کوئی نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، ایسی جگہ میں آپ کی امی کو احساس ہونے لگا کہ اب شاید یہ میری آخری گھڑیاں ہیں اور میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آنکھیں کھول کر کے بڑی محبت کی نظروں سے، پیار کی نظروں سے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر باندی کو تقریباً آپ کا ہاتھ پکڑوایا اور یوں فرمایا، اس کا خلاصہ، میرے شہزادے، میرے بیٹے محمد کا دھیان رکھنا، میرے بیٹے محمد کا دھیان رکھنا۔ پھر آنکھیں بند ہوئی اور آپ کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جیسے ہی آپ کی اماں کا انتقال ہوا، ہمارے نبی علیہ السلام رونے لگے، تڑپنے لگے۔ ابو تو پہلے ہی نہیں تھے، ابھی 6 سال کی عمر ہے، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، اور اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کافی لمبا سفر ہے، اس میں رات دن دونوں آنے والے ہیں، اور اونٹ پر اونٹنی پر سفر ہے، سفر کی کوئی خاص وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ ہو اللہ اکبر کبیرہ، ام ایمن کے لیے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، آپ کو روکنا مشکل ہو گیا، کیا کریں؟ قریب میں کسی جگہ سے کچھ لوگوں کو بلایا، آپ کی امی کو غسل وغیرہ دیا گیا، آپ کی تدفین وہاں پر ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے کو تیار نہیں تھے مکہ مکرمہ کے لیے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں، وہ بڑے انتظار کرتے تھے اپنی بہو کا اور اپنے پوتے محمد کا، چونکہ ویسے بھی دودھ کرتے ملائی زیادہ میٹھی ہوتی ہے، دادا کو پوتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور آپ کے تو ابو بھی نہیں ہیں، تو آپ سے کچھ عجیب و غریب محبت ہے، اور آپ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ کی خوبصورتی عجیب و غریب، آپ کے گھر میں آنے سے برکتیں عجیب و غریب وہ دادا نے دیکھی تھی۔ دادا کی محبت آپ سے بہت زیادہ تھی، وہ دادا کا تعلق، وہ دادا کی محبت، وہ دادا کا آپ سے جذبہ شوق۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف دادا انتظار میں، یہاں ام ایمن باندھی ٹینشن میں کیا کروں گی؟ میں آپ کے دادا کو میں کیا جواب دوں گی؟ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، تدفین وغیرہ ہو گئی۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ یوں فرما رہے تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ جب آپ کی امی کی قبر مبارک بن گئی نا، آپ قبر مبارک پر لیٹ گئے اور یوں فرمانے لگے، جس کا خلاصہ، میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ سمجھ نہیں آتا ام ایمن نے کس طرح سمجھایا ہوگا، کس طرح دل بہلایا ہوگا، کس طرح سواری پر سوار کیا ہوگا، اور کس طرح یہ آپ کا سفر، یہ 400 کلومیٹر کا غم بھرا، مصیبت بھرا، تکلیف بھرا سفر، کس طرح آپ مکہ مکرمہ آئے ہوں گے۔ آپ کو مکہ مکرمہ
آ کر آپ کے دادا کو ساری داستان سنا دی گئی اور داستان غم سنا دیا. دادا کا دل بھی ٹوٹ گیا. ایک تو اپنی بہو کے انتقال کا غم اور دوسری طرف یہ چھوٹے سے معصوم سے بچے کو دیکھ کر 6 سال کی عمر ہے, ابو تو پہلے ہی نہیں ہے, اماں کا بھی انتقال ہو گیا. دادا اپنے ساتھ رکھنے لگے, بڑا پیار کرنے لگے, بڑی محبت کرنے لگے. 8 سال کی عمر ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ جا رہا تھا, آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے, آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. 8 سال کی عمر ہے, دادا کا سایہ بھی اللہ اکبر سر سے اڑ گیا. اور آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ کبھی مکتب نہیں گئے, آپ کبھی اسکول نہیں گئے, آپ کبھی ٹیوشن نہیں گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آپ ان پڑھ تھے, آپ ان پڑھ تھے, آپ ان پڑھ تھے, آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. نبی کا پڑھا لکھا ہونا بہت بڑے عیب کی بات ہے. میرا اور آپ کا ان پڑھ ہونا عیب کی بات, اور پیارے نبی کا پڑھا لکھا ہونا یہ عیب کی بات. کیوں عیب کی بات؟ نبی کا پڑھا لکھا ہونا. اگر ہمارے نبی پڑھے لکھے ہوتے نا, ہمارے نبی کا کوئی استاذ ہوتا, کوئی سر ہوتا, تو جب قرآن اترتا نا تو وہ کیا بولتا پتہ ہے؟ یہ سب میں نے سکھایا ہے. اللہ نہیں چاہتے تھے کوئی یوں کہے کہ یہ سب میں نے سکھایا ہے. اللہ بتانا چاہتے تھے یہ محمد کا استاذ براہ راست میں ہوں, یہ میرا بندہ ہے. دیکھو بچپن میں سب کے سائے سر سے اٹھا دیے, بتا رہے نظام چلانے والا کون ہے, تربیت کرنے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے. اس لیے میرے عزیزو یوں فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے ہمیشہ حلال روزی کا استعمال کرو. یہ بہانے مت بناؤ کہ نہ مجھے تو حرام سے کمانا پڑے گا, مجھے تو سود لینا پڑے گا, مجھے تو بیاج لینا پڑے گا, ورنہ میرے بچوں کا کیسے نظام چلے گا, یہ اسکول کیسے پڑھیں گے. نہ 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 نہ, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم بیاج نہیں لے سکتے, ہم سود نہیں لے سکتے, اور ہم بزنس میں جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم تانا نہیں دے سکتے. اللہ تو حلال دے رہے, اب ہم حرام سے لیں یا حلال سے لیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے. امتحان ہے, حلال سے لیں گے کامیابی, بچے فرما بردار, حرام سے لیں گے ناکامی, گھر میں لڑائی جھگڑے, عاملوں کے چکر, دنیا اور آخرت کا برباد ہو جانا. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک دودھ دینے والا دودھ دے رہا ہے, اب چاہے میں صاف برتن میں لوں یا گندے برتن میں لوں, صاف برتن میں لوں گا دودھ اچھا رہے گا, اس سے جوس بنے گا, اس سے آئس کریم بنے گی, اس سے ملک شیک بنے گا, اس سے چائے بنے گی, اس سے کافی بنے گی. کیوں؟ فرمایا کہ دودھ اچھے برتن میں لیا ہے. اور اگر میں دودھ گندے برتن میں لوں یہ دودھ پھٹ جائے گا, یہ دودھ کسی کام کا نہیں رہے گا. او میرے عزیزو, اللہ تو روزی دے رہے, ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا, لاک ڈاؤن میں کس نے کھلایا. یہ سخت لاک ڈاؤن میں جب دکانیں بند تھی, بازار بند تھے, کاروبار بند تھے, قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر تھا, ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے. قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا, دیکھو ایک دن قیامت کا آنے والا ہے. اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا کتنا ضروری ہے. وہ گھروں میں تراویح پڑھوا کر, مسجد کو لوک لگا کر بتایا, دیکھو اگر تمہارے گھروں میں بچے حافظ نہیں ہوں گے تو تمہیں علم طرح سے تراویح پڑھنی پڑے گی. اگر تمہارے بچے حافظ ہوں گے, آج تمہارے بچے حافظ ہوتے تم بھی پورا قرآن سنتے تراویح میں, اور تمہارے بچے حافظ ہوں گے قیامت کے دن تم کو تاج پہنایا جائے گا. ارے اس سے بڑا کیا ایوارڈ ہوگا. اللہ موجود اور بڑے بڑے لوگ موجود, اس وقت اعلان ہوگا جس کا بچہ حافظ ہوگا اور وہ شاندار منبر پر ہوں گے, انہیں تاج پہنایا جائے گا. ان کے ابو کو, ان کی اماں کو دنیا کی سب سے بہترین ڈگری حافظ قرآن ہونا ہے, قرآن کو یاد کرنا ہے. قرآن بھی عظیم الشان کتاب ہے, یاد کرنے والا حافظ قرآن ہو جاتا ہے, اچھی طرح پڑھنے والا قاری قرآن ہو جاتا ہے, اس کو جاننے والا عالم قرآن ہو جاتا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے والا عامل قرآن ہو جاتا ہے, اور اس کو رات دن پڑھانے والا, پڑھنے والا عاشق قرآن ہو جاتا ہے, اس کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن ہو جاتا ہے, اور پورا قرآن دنیا میں کیسے عام ہو جائے اس کی فکر کرنے والا ناشر قرآن کہلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوں فرمایا
فرمایا قرآن سے دوستی کرو، یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ روزانہ 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے نکالو، 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دو۔ واٹس ایپ کو دیتے ہیں، یوٹیوب کو وقت دیتے ہیں، فیس بک کو وقت دیتے ہیں، ٹویٹر کو وقت دیتے ہیں، اخبار کو وقت دیتے ہیں، چائے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، غسل کے لیے وقت نکالتے ہیں، 10 گھنٹے بزنس کے لیے وقت نکالتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، موبائل کو چارج میں لگانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، 2 احباب کے لیے وقت نکالتے ہیں، کوئی اچھا گراہک آ جائے 2 گھنٹے اس کے ساتھ نکال لیتے ہیں، مستورات گھر کے کام کاج کے لیے 2-3 گھنٹے نکال لیتی ہے، کھانا بنانے میں 1-8 گھنٹہ لگا دیتی ہے۔ ارے میرے عزیزوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے قرآن کے لیے بھی وقت نکالو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن شریف سے یاری لگاؤ، اپنے بچوں کو مکتب بھیجو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، انہیں اسلامی لباس پہناؤ، انہیں غیروں والا لباس نہ پہناؤ، انہیں شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، انہیں جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، بیچارے چھوٹے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کل کو جب یہ قبر میں جائیں گے پھر ان کا کیا ہوگا؟ جیسی تربیت کی ہوگی ویسے بڑے ہو کے بنیں گے۔ ارے درخت کی شاخ چھوٹی ہونا، جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی ہے۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ خواجہ صاحب جیسے بھی بن سکتے ہیں، یہ پیران پیر جیسے بھی بن سکتے ہیں، یہ بایزید بستامی جیسے بھی بن سکتے ہیں، یہ کل کو اٹھ کے حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں، یہ عالم بھی بن سکتے ہیں، یہ قاری قرآن بھی بن سکتے ہیں، یہ کل کو اٹھ کے پوری دنیا میں جا کے بیان بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ حافظ عالم بنیں گے، اللہ کی قسم ان کے مقدر کا 1 روپیہ کہیں نہیں جائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو جنت میں تاج پہنائیں گے۔ آپ کے دنیا سے جانے پر یہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے گا نا، رو کر کے پڑھائے گا، تڑپ کر کے پڑھائے گا۔ یہ روزانہ قبرستان آئیں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ کون چلا گیا؟ میرا باپ چلا گیا۔ آپ کے جانے کے بعد نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کے بچوں کو وارثہ دیں گے، ورنہ کون آج وارثہ دیتا ہے؟ میراث کون تقسیم کرتا ہے؟ جب بچہ ہی نافرمان ہو، باپ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے، یہ جب یہ چھوٹا تھا نا، اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اسے موبائل دے دیا، اسے اللہ کے دین سے دور کر دیا، اسے اسکول سمجھائی، اسے انگریزی سمجھائی، حالانکہ قرآن عربی میں، نبی کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اللہ کے قرآن کی زبان عربی، ہمارے پیارے نبی کی زبان عربی۔ میں اور آپ انتقال کے بعد بولیں گے عربی، لیکن ہمارے بچے پڑھتے ہیں انگریزی۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ منع نہیں کرتا آپ کو، آپ اچھے اسکول پڑھاؤ، اچھے ٹیوشن میں پڑھاؤ، بہت اچھا انگریزی سکھاؤ اپنے بچوں کو، گھر میں اس کو دینی ماحول تو دو۔ آج ہماری کتنی لڑکیاں، ہماری کتنی بہنیں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے، غیر کا مذہب قبول کر رہی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو ایمان سے اتنے خوش ہیں، ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہمارے گھروں کی عورت، ہمارے گھروں کی بچیاں اسلام سے جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ نے گھر میں دین کو عام نہیں کیا، اپنے گھر میں دینی تعلیم نہیں دی، اپنے گھر میں اللہ والوں کے بیانات نہیں سنائے۔ او میرے عزیزو، ابھی وہ وقت دور نہیں ہے، ابھی تو نارمل بات ہے، معاملہ اور بھی بگڑ سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، ابھی کا ماحول دیکھ کر یہ لگتا ہے بچیوں کو زیادہ اسکول نہ پڑھاؤ، زیادہ اسکول نہ پڑھاؤ۔
4-5 क्लास बहुत इनफ है। मेरे पास नौजवान लोग आते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, हमारा दिल उससे लग गया। मैं पूछता हूँ कब लगा, वो अक्सर कहते हैं जब वो 4थी क्लास में थी, जब वो 5वीं क्लास में थी। ये 2 बातें, 4थी क्लास 5वीं क्लास, 4थी क्लास 5वीं क्लास। अरे हमें कोई उसको नौकरी पर लगाना है, किसी जगह काउंटर पर उसको बैठाना है, किसी दुकान में चाय भरने के लिए उसको रखना है, किसी दुकान में सेठ की खिदमत के लिए उसको रखना है। अरे अल्लाह की कसम, इसकी जहां शादी लिखी होगी वहीं इसकी शादी होगी। ये मतलब नहीं है ज्यादा पड़ेगी खुदा का मुकद्दर बदलेगा और अल्लाह इसकी शादी कहीं और कराएगा, ऐसा नहीं होता। जहां मुकद्दर में लिखा है वहां शादी होगी। जितने बच्चे होना लिखे हैं उतने बच्चे होंगे। हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लोग पूछेंगे आपकी बच्ची कितनी पढ़ी थी, इसके लिए हम इतना बड़ा कदम उठा ले। हाँ हाँ हाँ, फिर अच्छी कोई हमारे पास कोई ऐसी टीचर हो, उसके पास इसको 2-3 साल के लिए अलग से इंग्लिश स्पोकन इसको ट्यूशन दे दिया जाए ताकि ये अंग्रेजी बोलना सीख ले, अंग्रेजी समझ सके, अंग्रेजी में फॉर्म भर सके। मैं आपको ये नहीं कहता कि उसे एकदम जाहिल रहने दो, मैं ये कहना चाहता हूं 4-5 क्लास इनफ है। उसे घर में नमाजें सिखाओ, उसे घर में खाना बनाना सिखाओ, घर की सफाई सिखाओ, घर का कामकाज सिखाओ, शोहर की खिदमत सिखाओ, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है उसको सिखाओ, उसको आलिमा क्लास पढ़वाओ, उसको कुरान पढ़ाओ, उसे कुरान सिखाओ, जन्नत के तस्करे उसको सुनाओ, अपने घर में दीनी तालीमें उसको सुनवाओ। हजरत पीर जुल्फिकार साहब, हजरत तारिक हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके बयानात उनको सुनवाओ। इंशाअल्लाह आपकी बच्ची आपकी आंखों की ठंडक बनेगी, ससुराल में जाकर आपके नाम को रोशन करेगी। इसके पेट से होने वाले बच्चे अल्लाह के वली होंगे, नेक होंगे, आपके नवासे नवासिया हाफिज कुरान और आलिम दीन होंगे। इंशाअल्लाह ये आपकी बच्ची के साथ अल्लाह की मदद होगी। 2 महीने के बाद आपको फोन नहीं आएगा अम्मी मेरे ससुराल में मुझे तकलीफ है। वरना अगर अल्लाह को भूल करके जितना पढ़ाया जाए, जितना लिखाया जाए, अगर ज्यादा पढ़ा लिया और हमारी बच्ची ने ईमान से हाथ धोते रोते थक जाएंगे, आमिलों के तावीज से भी कुछ नहीं होगा, उनके चक्कर से भी कुछ नहीं होगा। ओ मेरे अजीज हो, दुनिया की जिंदगी 60-70 घर में से किसी ने ईमान को खो दिया और वो बगैर ईमान के दुनिया से चली गई, हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाएगी। शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। अरे हमारी बीवी के होते हुए हम किसी और को देखें, ये क्या हमारी बीवी को पसंद है? और हमारे होते हुए हमारी अहलिया किसी और को देखे, क्या ये हमें पसंद है? फरमाया ना ना, ये हमें पसंद नहीं। इसलिए कुरान में साफ ऐलान किया, जो भी गुनाह हो चाहे तो माफ कर दूंगा, चाहे तो पकड़ लूंगा, लेकिन अगर किसी को शरीक ठहराया मैं माफ नहीं करूंगा। ये कुरान का फैसला है। मेरे अजीजों, ये आजिज आपसे एक मन्नत समाजत करता है, एक रिक्वेस्ट करता है, आप मस्तूरात के प्रोग्राम ज्यादा करवाओ, उनके बयानात ज्यादा करवाओ, तरबियती बयानात उनके ज्यादा करवाओ। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, मैं तो भूल गया कि आप भी मेरी बात सुन रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों की हिफाजत करो ना। ये फूल जैसी बच्चियां, ये इतनी अच्छी बच्चियां, ये समझदार बच्चियां, ये हमारी मुआशरे की इतनी प्यारी बच्चियां, ये क्या कदम उठाने पर मजबूर हो रही है। अरे अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें प्यार दो। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को प्यार दो, अपने बच्चों को दोस्त बना करके रखो, अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्ती न करो कि ये कहीं और दिल लगा ले। इन्हें अल्लाह का दीन सिखाओ, इन्हें कुरान सिखाओ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आजिज के चंद कलिमात की और दर्द दिल की ये ऊन वाले और पूरी दुनिया वाले ये इंशाअल्लाह लाज रखेंगे और जरूर अपनी बच्चियों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके ईमान के बारे में ये सब सोचेंगे। मेरे अजीजों, दोबारा मैं दोहराऊं, एक वो दिन आएगा मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, मेरा भी जनाजा उठेगा, आपके भी जनाजे उठेंगे। शादी की पहली रात देखी है ना, इंशाअल्लाह कब्र की पहली रात भी देखेंगे। जाना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है। हिसाब किताब का दिन आने वाला है, इंसाफ का दिन आने वाला है। मुनकर नकीर के सवालात 20 मिनट के बाद कब्रस्तान के दरवाजे का बंद हो जाना और कब्रस्तान में सन्नाटे का छा जाना और अपने अल्लाह के सामने खड़े होना। कयामत का दिन, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का वो जलाल, अल्लाह का वो गुस्सा, अल्लाह का वो रौब, अल्लाह का वो दबदबा, जहां मैं और आप कांप रहे होंगे। मैं और आप किस खेत की मूली है? ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम
پتہ ہے میں جنتی ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کے جلال کو دیکھ کر کے۔ وہ بھول جائیں گے اپنی امت کو، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، اے رب میرا کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا تھا، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا۔ پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے حساب کتاب کون لے رہا ہے، اللہ لے رہا ہے۔ جہاں رشوت نہیں چلتی، دھوکہ نہیں چلتا، پیسہ نہیں چلتا، جھوٹ نہیں چلتا، بناوٹ نہیں چلتی۔ او ہو قرآن کریم کے الفاظ تو سنو، الیوم نختم علی افواہہم، خلاصہ یہ ہے کہ آج ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، آج اس پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، آج تو ہاتھ بولیں گے کہ موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا، آج تو ہاتھ بولیں گے پیسہ کہاں سے کما کے لایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، آج تو ہاتھ بولیں گے کہ کسی کو دیا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا یا نہیں، یا کسی پر ظلم کیا تھا، جو بھی ہوگا یہ ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ چل کے کہاں گئے تھے، فجر میں میٹھی نیند سوئے تھے یا اللہ کے بلاوے پر مسجد میں گئے تھے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ گشتوں میں گئے تھے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، خواجہ صاحب کی نقل ہو جائے، پیران پیر کی نقل ہو جائے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ اللہ کے راستے میں گئے تھے یا ٹھیٹھر میں گئے تھے یا زنا کی طرف گئے تھے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا رعب ہوگا۔ قیامت کے دن کی ایک گھڑی بہت خطرناک ہوگی، جب مجھے میرے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، آپ کو آپ کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے، اور انسان ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا نا ابھی تھوڑی دیر میں یا تو میرا جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسی زندگی گزاری ہوگی، ایگزام میں جیسا لکھو ویسا ریزلٹ آئے گا، ایگزام میں صحیح لکھو اچھا ریزلٹ آئے گا، غلط لکھو غلط ریزلٹ آئے گا۔ بالکل اسی طرح صاف کہا ہے، میرے نبی کے طریقوں پر چلو تمہارا ریزلٹ اچھا، نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں، دنیا میں چین سکون اطمینان اور امن و امان، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر میں بھی اچھا، اللہ کی زمین پر بھی اچھا، زندگی گزارنے کا مزہ، اور انشاءاللہ نو ٹینشن لائف، اور دل و دماغ میں سکون۔ اور اگر میرے نبی سے ہٹ کر کے زندگی گزارو، غیروں کے طریقوں پر، یہودی کے طریقوں پر، نصارہ کے طریقوں پر، مشرکین کے طریقوں پر، مجوسیوں کے طریقوں پر، او ہو سب سے پہلے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع، بچوں کا نافرمان ہونا شروع، عاملوں کے چکر شروع، دماغ کے اوپر ٹینشن شروع، بے چینی شروع، 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ گئے، 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑ گئے۔ شیطان کہتا ہے 1 سال کے بعد لائف ویل سیٹ ہو جائے گی، وہ پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہے لائف ویل سیٹ نہیں ہو رہی ہے اور بگڑ رہی ہے۔ اللہ کی قسم نبی کے طریقوں سے ہٹو گے، جتنی عمر بڑھتی جائے گی لائف اور بگڑتی جائے گی، لائف ویل سیٹ نہیں ہوتی۔ ابا کو ناراض کر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، ابا کو اور ناراض کرو گھر میں اچھا نہیں لگتا، ابا کو اور ناراض کرو گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو ناراض کرو گے نا اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگے گا۔ قرآن کریم کا اعلان، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا عمل کرے گا نا اس کا وبال اس پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے نا کہ دیکھ تو صحیح تو نے کیا زندگی کیسی گزاری، مجھے راضی کیا یا ناراض کیا، تو خود دیکھ لے۔ جب نامہ اعمال دیکھے گا، صفحے پلٹائے گا، کہے گا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر ادا، ہر بات، ہر چیز،
ہر بات اس میں سب لکھی ہوئی ہے. یوں اس قرآن میں اعلان کر دیا پہلے ہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں جو ایک دم سچی اور پکی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے. قرآن اٹھا کر تو دیکھو، ایک طرف جنت کا تذکرہ، فوراً اس کے بعد جہنم کا تذکرہ، جہاں جہنم کا تذکرہ فوراً اس کے بعد جنت کا تذکرہ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، حساب کتاب ہوگا، ترازو قائم ہوں گے، انسان کی نیکیوں کا وزن ہوگا، برائیوں کا. فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، وہ تو جنت میں ہوگا. فوراً دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جہنم کا تذکرہ شروع، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. میرے عزیزو یہ دنیا کی زندگی یہ سیریس ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا کہ جو مرضی کرنا، کھانا پینا، ذرا گھر کا نظام اچھا چلانا، بچوں کے بنگلے، اچھی گاڑی، ویل سیٹ، اس طرح مرنا کہ ان کو دنیا کی اعتبار سے کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے بے نمازی ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارتے ہو، چاہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہو، لیکن دیکھنا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کے گھر میں اے سی ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اونچی ڈگری ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو. کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ والبعث بعد الموت، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مٹی ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے. ارے خدا کو اتنا کمزور سمجھا جو ایک ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، روزانہ کئی انسانوں کی پیدائش کر سکتا ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان بنا سکتا ہے، جو بغیر جو ستون کے آسمان بنا سکتا ہے، ساتوں آسمان بنا سکتا ہے. کیا وہ اللہ اتنا کمزور ہو جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے زندہ نہیں کرے گا؟ کیا یہ دنیا کی زندگی کوئی مذاق ہے؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے ایسے ہی پوری زندگیاں کھپا دی؟ خواجہ صاحب نے پوری زندگی تہجد ایسے ہی پڑھی، حضرت خواجہ دانا صاحب سورت میں ایسے ہی تشریف لائے. کیا ان حضرات کو پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ذمہ داریاں ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی؟ اللہ کا دین ان کو سمجھ میں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے عزیزو، اللہ کرے میری اور آپ کی آنکھ کھلے، میری اور آپ کی آنکھ کھلے. ذرا کچھ قبر کے بارے میں بھی سوچے. میرے بچوں کا انتقال ہو رہا ہو، وہ موت کے وقت کلمہ پڑھ رہے ہو اور ان کو قبر میں رکھا جائے، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل رہی ہو اور بچہ یوں کہہ رہا ہو اللہ یہ سب میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، جہاں کہیں ہو جنت الفردوس میں پہنچا دو. میرے عزیزو، ہم بچوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کیا ہمارے بچے قبر میں تڑپیں گے؟ کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ اگر عذاب ہو گیا کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ کیا یہ بچے ہمیں قبر میں دعا دیں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں. ٹی وی دو ٹی وی کے ہو جائیں گے، موبائل دو موبائل کے ہو جائیں گے، قرآن دو اللہ کے ہو جائیں گے. انہیں اچھے مکتب میں پڑھاؤ، انہیں اللہ کا دین سکھاؤ، بچوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. اللہ کا دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا. آخری ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زندگی میں چٹنی روٹی کھا لینا، فاقہ برداشت کر لینا. او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کے شوہر جب جائے نا بزنس پر،
آپ ان کو یوں کہو ہم فاقہ برداشت کر لیں گے، ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، لیکن میرے شوہر آپ حرام کمائی مت لانا، سود کی کمائی مت لانا، بیاج کی کمائی مت لانا، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب حرام کمائی کا وہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اور اس سے انسان کا جو گوشت بڑھتا ہے، بنتا ہے، یوں فرمایا اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے، اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ یہ بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے، یہ بچے جوان ہو کر ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں جس زمین پر بارش نہ ہونا وہاں کی فصلیں برباد، اور جس گھر میں اللہ کا دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد۔ بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکالو، ایڈورٹائز میں کیا کیا آ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ماں باپ سب بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکالو، اپنے موبائل سے ٹی وی کو نکالو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، موبائل کو پاک صاف رکھو، یہ دل کو پاک صاف رکھو، اور کبھی بھی حرام کی طرف نہ جاؤ۔ دو گناہ سے دو گناہ اتنے خطرناک، اتنے سخت ترین گناہ، اللہ اتنے ناراض کہ یہ دو گناہ کرنے والوں کو یوں کہتے ہیں، اور گنہگار کو تو آپ کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ساری بات۔ اور یہ دو جو گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر کوئی یہ دو گناہ کرے اس کو یوں کہتے ہیں کہ چل تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، آجا مقابلے میں۔ اللہ کے سامنے کون ٹک پائے گا؟ دو گناہ بہت خطرناک۔ نمبر ایک، کسی اللہ والے کو ستانا، نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس کو ستانا بہت بڑا گناہ۔ حدیث قدسی میں ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص کسی میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچوں کو کوئی ستائے تو ماں باپ برداشت نہیں کرتے نا، اس کے عاشق کو کوئی ستائے اللہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اس لیے کبھی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری بستی میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے نیک لوگ، ہمیں سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی بولے نہیں بھائی، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم اپنے حساب سے دور رہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ بولے نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جیتالی، کاپودرا کے قریب ہے۔ ابھی یہاں پر کچھ وقت پہلے ایک قبر کھودی، ایک قبر، تو اس میں سے ایک شخص حافظ عالم نہیں تھے، اللہ اکبر، 22 مہینے کے بعد قبر کھولی، قبر ایک دم صاف شفاف، کفن بھی ایک دم صاف، ان کے چہرے کو کھولا گیا، ایک بال آگے پیچھے نہیں ہوا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں جا کر آیا ایک ہفتے پہلے، جیتالی جا کر آیا، خود ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کی جب قبر کھولی نا اور کفن سے جب چہرے کی چادر کو ہٹایا نا، یوں لگا کہ ابھی سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کے ابا کا ایسا کیا خاص عمل تھا کہ آپ ان کی قبر کھولی گئی اور جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرا ابا جو ہے نا علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے کہا کیا قدر کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب، آس پاس کی مسجد کے امام صاحب، استاذ لوگ، ان کی بیوی جب کہیں اپنے گھر جائیں نا تو اس کو کہتے تھے اب آئندہ کل سے جب تک تیری بیوی نہ آئے تیرے 10 بجے میرے گھر کھانے آ جانے کا۔ تو یہ قدر کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی بزرگ آئے، کوئی اللہ والے آئے، کوئی نامچین لوگ آئے ان کی قدر کرتے تھے، نہ عالم ہے نا، اب چاہے یہ جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اگر یہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو یہ اس کا حساب دے گا، مجھے اس کا حساب نہیں دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میرے دادا نے خود مجھے بتایا کہ بیٹا آپ نے نوساری میں جامع مسجد میں پہلے جب کوئی تراویح پڑھانے والے آتے تھے نا تو الحمدللہ ان کی خدمت میں بہت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے ابا کو حافظ بنایا، تم لوگ دونوں بھائی کو عالم بنایا۔ اب ایک بہت بڑے مفتی، حضرت مفتی صاحب، وہ کہنے لگے کہ میرے ابا تو سرکاری آدمی تھے،
ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا بزرگ بنایا۔ وہ جیتالی کے قاری صاحب خود، اللہ اکبر، ان کے ابا نے علماء کی قدر کی، آج ان کے بچے مولانا بنے، عالم بنے، قاری بنے، تو علماء کی قدر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن شریف کو ہم نے چھاپنے کے لیے دیا پریس والوں کو، اس نے چھاپنے میں آگے پیچھے کر دیا اللہ کے بندے نے، پہلا صفحہ، 10واں صفحہ، 50واں صفحہ، پھر 51واں صفحہ، پھر 200واں صفحہ، چھاپا پورا قرآن، صفحے آگے پیچھے کر دیے۔ اب کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ، اس قرآن کو پھینک دو گے؟ اس قرآن کی بے ادبی کرو گے؟ نہ نہ نہ، کیا کرو گے؟ قرآن شریف کو چومو گے، سینے سے لگاؤ گے، بلند جگہ پر رکھو گے۔ قرآن، ہاں اس ترتیب سے قرآن پڑھیں گے تو نہیں، لیکن قرآن کی بے ادبی کریں گے نہیں۔ اگر کسی علماء کی زندگی میں نیک عمل نہ ہو تو ہم ان کی پیروی تو نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کے خلاف جائیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو نارمل، یہ مت سمجھنا کوئی علماء نے مجھے کہا ہے، یہ تو ایک بات نکلی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، پھر ابھی ایک شخص تھے، وہ ایک بزرگ کو ستاتے تھے، بڑی خطرناک طریقے پر ان کی موت آئی۔ ہم نے اپنے شہر میں بھی دیکھا، کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک اللہ والوں کو ستایا تھا، 8-9 کچھ لوگ تھے، اتنی خطرناک موت مرے، کوئی واش روم میں مرا، کوئی کہاں مرا۔ اللہ کیا، ہم ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کو کتی نے فوراً کاٹ لیا، وہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک شخص نے بائک چڑھا دی اس کے اوپر، بائک کسی اور نے چڑھائی لیکن یہ پیچھے بیٹھے تھے نا، دوسری سیکنڈ کتی نے آ کے کاٹ لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس کے بچے کو ہلکا سا ٹچ ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ہاں، یہ جانوروں میں بھی چیز ہے، بچوں کو چھیڑو گے نا تو ماں باپ چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا اللہ کے ولی لوگ، اللہ کے عاشق لوگ، اللہ کے نیک بندے لوگ، ان کو کبھی بھی زندگی میں چھیڑنے کا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آوے، راستہ بدل لو، سلام کلام کرو، بے ادبی مت کرو، ان کا امتحان مت لو۔ اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر، اس کے بارے میں تجھے جواب نہیں دینا ہے۔ آپ کی اصلاح میرے اوپر فرض نہیں ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، آپ کی اصلاح میرے اوپر فرض نہیں ہے، میری اصلاح آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں، میرے اوپر میری اصلاح فرض ہے، آپ کے اوپر آپ کی اصلاح فرض ہے۔ میرے ذمہ 2 کام ہیں، میں اپنی اصلاح کروں اور آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کروں۔ آپ جڑ جائے تو ٹھیک، نہ جڑے تو آپ کا مقدر۔ میرا اپنا کام، اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں، دین کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، شریعت کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ کچھ لوگ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اپنی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں، اللہ پاک کو سوری کہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، 1-8 مہینے کے بعد خوشخبری سناتے ہیں، مولانا میں بہت بے چین تھا، اب بہت سکون میں ہوں، اب بہت بہاروں میں ہوں۔ ایک تو یہ گناہ، انشاءاللہ اللہ والوں کی بات بہت دور کی، زندگی میں ہم کبھی کسی کے بارے میں نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کبھی کسی کے خلاف ہم جائیں گے نہیں۔ دوسرا گناہ، ایک تو آپ کو سنا دیا، دوسرا گناہ بہت خطرناک، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان ہے جنگ۔ سود، بیاج لینے والا، بیاج دینے والا، ان دونوں کے درمیان سیٹنگ کرانے والا، اس میں کسی بھی قسم کا ساتھ دینے والا، اللہ اتنے ناراض پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، جس کے ہاتھ میں میرا اور آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے، جو مجھے خوشی دے سکتا ہے، پریشان بھی کر سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلیل بھی کر سکتا ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، جس نے ابھی تک ہمیں کھلایا، ہمارے گھر والوں کو کھلایا۔ کتنے بچے ہیں یتیم ہو گئے، ان کے ابو قبروں میں، ان کو کھلا رہا ہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کو کھلا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں کھلا رہے، جب ہم چلے جائیں گے اللہ انہیں بھی کھلائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے سود لیا، بیاج یا دیا، اتنا خطرناک گناہ، اللہ ایسے جلال میں آتے ہیں، ایسے ناراض ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ میں نے تو دیکھا سود لینے والے کو، بیاج لینے والے کو، شیطان کہتا ہے
تو اوپر آ جائے گا, تو ویل سیٹ ہو جائے گا. اتنے ہی تو دینا ہے نا, تو آرام سے دے دے گا. بھول جانا, نہیں دے پاتا ہے وہ, نانی دادی یاد آ جاتی ہے, بے شروع ہو جاتی ہے, پریشانی شروع ہو جاتی ہے. خدا نہ خواستہ بیاج کے پیسے سے پیسہ بڑھ گیا, دکان کھول لی, انتقال ہو گیا, جب تک اس کی نسلوں میں وہ پیسہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو کوئی کھڑا ہو سکتا نہیں. ہمارے نوساری میں ایک شخص میرے پاس آئے, مولانا وہ بیاج کا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ سود لے لی. اچھا میں ذرا آپ کو پہلے قرآن سے سناؤں, قرآن کیا کہتا ہے, آپ کو بات سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جو بالکل سچی اور پکی کتاب ہے اس میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ سن لو. سود کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ اکبر, یہ صاف اعلان قرآن کریم کا. تیرا اللہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, سود کو مٹاتا ہے اور کیا کرتا ہے, فرمایا صدقات کو بڑھاتا ہے. میرے عزیزو, جب اللہ کے دے میں سود کو مٹاتا ہوں کہاں سے ترقی پائے گا سود لینے والا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں مولانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, قرآن کی بات بھی ٹھیک ہے, ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے آپ کو پتا ہے, سود میں 10,000 دو 12,000 آتے ہیں, صدقے میں 10,000 میں سے 2,000 دو 8,000 بچتے ہیں. آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہے 10 کے 12 ہو رہے سود میں بیاج میں, اور 10 میں سے 2 صدقہ دے دو تو 8 ہو رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے. بات سمجھ نہیں آتی. میرا عزیز وہ بڑا حکیم ہے, اس کے سامنے دماغ نہ چلا. سود میں 10 کے 12 تو ہوں گے, اللہ تیرا کام 20 کا کر دے گا, 8,000 کے لیے تو مارا پھرے گا. صدقے میں 10 کے 8 تو ہوں گے, لیکن اللہ تیرا کام 6 میں کر دے گا, 2,000 کے لیے تو عیش کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, تیرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, بڑی حکمتوں والا ہے. کیا حکمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, آپ کو بھی پتا چلے گا اللہ کیسا حکیم ہے, کتنی حکمتوں والا ہے. بستی میں ایک سانپ نے بادشاہ کے بیٹے کو کاٹ لیا. کس کو کاٹ لیا, بادشاہ کے بیٹے کو. اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ کو آیا غصہ, میری حکومت میں سانپ نے کاٹ لیا. سپیروں کو بلایا جو سانپ کو پکڑتے ہیں, وہ کہا تلاش کرو جتنے بھی سانپ ہے سب کو ختم کر دو, مار دو سب کو. اب انہوں نے تلاش کیا, سانپ نظر آ جائے مار دو اور چیز ہے, تلاش کر کے مارنا. کسی سوسائٹی میں ایک سانپ آ جائے اس کو مار دیا جائے وہ الگ ہے. اب پورے علاقے سے سب سانپ کو تلاش کرو, مارو, بزنس چھوڑ دو, اسی کے پیچھے لگ جاؤ, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اب سانپر لوگ لگ گئے, ایک سانپ کو تلاش کیا. کچھ دن گزر گئے, کہا بادشاہ سلامت, ہماری تحقیق کے مطابق اب پورے علاقے میں ایک بھی سانپ نہیں ہے, ختم ہو گیا. دوسرے دن بادشاہ کے گھر والے بیمار ہو گئے, رعایا والے بیمار ہو گئے, چھٹی پڑنا شروع ہو گئی, آفیسیں بند ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ نے کہا ہوتا ہے بیماری. کچھ دن ہوئے بادشاہ ہی بیمار ہو گیا. بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, مسئلہ حل نہیں ہوا. علاقے کے ایک بہت معتبر اور زبردست حکیم کو لایا گیا اور ساری داستان ان کو سنائی. انہوں نے کہا بھائی تم نے اللہ کی قدرت میں اللہ کے نظام میں آگے پیچھے کیا. اصل میں یہ جو ہوا چلتی ہے نا اس کے ساتھ کچھ زہریلی ہوا بھی ہوتی ہے. تو یہ جتنے سانپ ہیں نا وہ زہریلی ہوا لے لیتے ہیں, صاف ہوا چھوڑتے ہیں. اب جتنی زہریلی ہوا ہے یہ سب کون لے لیتے ہیں, سانپ اپنے اندر لے لیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, صاف ہوا ہمارے لیے ہوتی ہے. تو بولے اب تمہارے یہاں سانپ ہی نہیں ہے تو ہوا میں زہر پھیل گیا اس لیے سب لوگ بیمار ہو گئے, یہ تو سب کی جان کا خطرہ ہے. ہاں کیا بات کرتے ہو. بولے فوراً وہ بولے کچھ سانپ لاؤ اس کو بستی میں چھوڑ دو. کچھ سانپ منگائے گئے, اس کو بستی میں چھوڑ دیا گیا. تھوڑے دن کے بعد الحمدللہ سب صحت یاب ہو گئے. یہ میرا اللہ کی حکمت ہے. ہم کیا جانے اللہ کی حکمت کو, اللہ کی قدرت کو. اس لیے میرا عزیزو ان والوں, مجھے امید ہے کہ اس علاقے میں آپ لوگ تو ویاس سے بہت دور ہوں گے, سود کے لین دین سے بہت دور ہوں گے. چونکہ یہاں تو مدرسے ہیں, مسجد ہے, اللہ کے دین کا کام ہے. یہاں تو لوگ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی میں نظر آ رہے ہیں, باشرہ نظر آ رہے ہیں. علماء آپ کے یہاں آتے, اللہ والے آپ کے یہاں آتے.
کتنے اللہ والوں کی آمد یہاں سے ہوتی ہے، آپ کے یہاں سے کتنے اللہ والے گزرتے ہیں، کتنے بیان ہم سنتے ہیں، کتنی تعلیم ہم سنتے ہیں، اور کتنے بیان ہم تو یوٹیوب میں سنتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں تو سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے تو کسی نے نہیں لیا ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے لیا ہو نا تو گھر بیچ کے نکل سکتے ہو تو گھر بیچ کے نکل جانا. جلدی بکتا بھی نہیں ہے گھر. ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا سود لیا ہے، بہت حالت خراب ہو گئی ہے، گھر بیچنے کے لیے نکالا، بکتا نہیں، 4 لاکھ روپے کم میں دے رہا ہوں تو بھی کوئی لیتا نہیں. میں نے کہا میرے عزیز کورونا سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا علاج بھی سمجھ میں آتا نہیں، کیونکہ عذاب سمجھ میں نہیں آتا اور عذاب کا علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو سود لینا اور دینا تو اللہ کی طرف سے عذاب میں آ گیا. تو اب یہ سارا معاملہ بہت مشکل ہو گیا. یہ تو بہت رونا اور تڑپنا پڑے گا. ایسے ہی کوئی سود سے نکل جائے گا، ایسے ہی اس کا گھر بک جائے گا؟ یہ تو کوئی بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا، رات کو رونا پڑے گا، سچی طلب رکھنی پڑے گی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ آپ رزاق تھے، روزی دینے والے آپ تھے، اور آپ نے سب کو روزی دی، لاک ڈاؤن میں سب کو کھلایا، کسی غریب کو بھوکا نہیں مارا. ہسپتال زیادہ بھری ہے بھوکے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماریاں پھیلی ہے. وہ زیادہ کھانے والوں کی وجہ سے ہسپتال بھری ہے، بھوک کی وجہ سے ہسپتال نہیں بھری ہے. یہ تو بیکری پروڈکٹ کی وجہ سے ہسپتال بھری ہے. ابھی ہمارے نوساری کے آگے ڈانگ ضلع میں ایک ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھے تھے، وہ 6 مہینے کے قریب بیٹھے، پیشنٹ ہی کوئی نہیں آتا تھا. وہ وہاں سے چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے، ڈانگ ضلع سے ایک دوسری جگہ چلے گئے. ڈانگ ضلع میں ان کو وجہ پوچھی گاؤں والے کو، کیا ہوا؟ بولے ہمارے یہاں بیکری ہے نہیں، میدے کی آج چیزیں بنتی نہیں ہے تو میدا خراب ہوتا نہیں ہے. اب میدا خراب نہیں ہوتا تو بیماریاں وجود میں نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب کا بزنس چلتا نہیں تھا تو ڈاکٹر صاحب کہیں اور چلے گئے. تو میرے عزیزو بھوک، بات اصل میں یہ چل رہی تھی، گھر والے اس بات کو طے کرے کہ انشاءاللہ ایک جذبہ. اب ایک کلپ میں نے ریکارڈ کروائی تھی سود بیاج کے بارے میں، پتہ نہیں مجھے ابھی کہاں ہے. میں بیجاپور گیا، ایک آدمی میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ کی وہ کلپ میں نے سنی اور بے شک میں یہ چیز میں مبتلا تھا اور اس کی کیا سزا ہے نا وہ میں دیکھ رہا تھا. میرے اندر کی بے چینی، میرے گھروں کے لڑائی جھگڑے، وہ سروں پر ٹینشن بیاج کی وجہ سے اللہ کیسے گھیرتا ہے اور کیسے اس کو دنیا کے حوالے کرتا ہے اور کیسے اس کو پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا، یہ جو بینک سے پیسے لیتے گھر بنانے کے لیے اور یہ جو کوئی چیز چلانے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، میرے عزیزو سود کا کام نہ کرو، سود کا کام نہ کرو. میں نے اس کلپ میں کہا بھائی جو جس طرح نکل سکتا ہو بہت جلدی نکل جائے. انہوں نے مجھے کہا مولانا میں نے اپنی 80% پراپرٹی بیچ دی، ابھی بھی کچھ باقی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بولو. میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، مجھے تھوڑا سا اس پہ رحم بھی آ رہا تھا کہ بیچارے نے اپنی 80% پراپرٹی بیچ دی. تھوڑی دیر بعد سوچ کے میرے دل میں یہی بات آئی. میں نے کہا ساری بک سکتی ہو تو ساری بیچ دو، اللہ بہت قریب ہے، آپ کی طلب کو دیکھ رہا ہے. وہ کروڑ پتی کو روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے اور روڈ پتی کو کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اللہ آپ کی طلب پہ آپ کو نواز دے. اچھا ایک دو بات مستورات کو بھی بتا دوں. او میری دینی ماں بہنوں، آپ بھی آئی بیٹھی ہو، آپ سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا، آپ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا. او میری دینی ماں بہنوں، آپ اول وقت نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا. نمازوں کو ٹال کے مت پڑھنا. اول وقت نماز ٹال کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ارے ہم چائے کو ٹھنڈا کر کے بھی پی سکتے، پیتے ہیں کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے بھی کھا سکتے، کھاتے ہیں کیا؟ ہم کھانے کو ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے، کھاتے ہیں کیا؟ کھانا فوراً، چائے فوراً، آئس کریم فوراً. سمجھدار لوگ ہیں، پگھل جائے گا، ملک شیک بن جائے گا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گی. بالکل اسی طرح نمازوں میں اگر لیٹ کرو گے نمازوں کی جان نکل جائے گی، مزہ نہیں آئے گی. اذان کے بعد فوراً اچھی طرح وضو، اطمینان سے نماز کے بعد 2-4 رکعت 2-4 منٹ کے لیے اپنے اللہ سے دعا بھیک ضرور مانگنا. آپ کے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا. آپ کے شوہر آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اگر یہ گھر میں آ
کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو، آپ پر بیجا غصہ کرتے ہو، آپ اپنے اللہ کو کہہ دینا، شکایت مت کرنا، اللہ کو کہنا اللہ میرے شوہر کا غصہ چھڑا دے اور ان کا موبائل چھڑا دے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ آپ کو وقت دیں گے، گھروں میں بہاریں آئے گی، دونوں میاں بیوی میں محبتیں ہوگی۔ تو آپ سے ایک گزارش یہ تھی، آپ اول وقت نماز پڑھنا، آپ کا کچھ بھی کام ہونا آپ اپنے اللہ سے کہنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے واپی سے ایک مستورات کا فون آیا، مجھے کہنے لگی مولانا صاحب کوئی عمل دے دیں۔ میں نے کہا میں کوئی عامل تو ہوں نہیں، عملیات کا کام میں جانتا بھی نہیں ہوں اور میں تھوڑا سا دور بھی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ پھر بھی آپ کے پاس کوئی عمل ہو یا ان کا کوئی عامل صاحب کا نمبر ہو۔ میں نے کہا میرے پاس عاملوں کے جو رب ہے نا اللہ، اس کا نمبر ہے۔ تو کہتے ہیں یار بہت اچھا، پھر تو وہی دے دو۔ میں نے کہا دیکھ تو میری ایک بات مان، وہ تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے کہا نانا مولانا جو پریشان حال ہوتا ہے نا اس کو سب بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہر وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میرے مسئلے حل ہوں گے۔ میں نے کہا 101%، 121% ضرور تیرے مسئلے حل ہوں گے، تیری پریشانیاں دور ہوگی، تیرے گھروں میں بہاریں آئے گی۔ اس نے کہا عمل بتا دو۔ میں نے کہا کہ عمل یہ ہے رات 4:30 سے 5، رات 4:30 سے 5 یا 4 سے 4:30 آدھا گھنٹہ تو اپنے اللہ کو دے دے۔ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ جب اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں ہمارے کام بنانے کے لیے، اس وقت تو ہم میٹھی نیند سوتے، صبح اٹھ کے روتے، سب اللہ والوں کے کام بنتے۔ کوئی دیکھا کوئی اللہ والا پریشان؟ کہاں سے دیکھو گے؟ وہ رات میں اپنی عرضی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، فوراً ان کی عرضی لے لی جاتی ہے، ان کے کام بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ خود پہلے آسمان پر آتے ہیں، ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہے کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی کس کا بزنس نہیں چلتا ہے، کسی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، اس کا کام بنانے کے لیے آیا ہوں، پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں، خود رب کریم پہلے آسمان پہ ہے اور گنہگار کمزور بندہ سویا ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام دیکھو کبھی بھی آپ کی تہجد نہیں چھوٹی، ہمارے نبی پر تو تہجد فرض تھی، صحابہ تہجد گزار تھے، ہمیں چاہیے ہم آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ، ارے 4:30 کا الارم رکھیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں، 4:45 کو پھر سو جائیں، 15 منٹ اللہ کو دے دیں۔ کوئی بڑا اہم کام ہو تو لوگ دیتے ہیں نا 15 منٹ، ارے لوگ 15 سال سے کوئی UK میں ہے، کوئی US میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کمانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، اور جو سارا کام بنا سکتے ہیں، جب اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آتا ہے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دو۔ بولے اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ جو باتیں مجھے کہی اللہ سے کہہ دینا، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آپ کی امی کو بھی کہا نا تو آپ کی امی بھی کیا کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ پریشانی دور نہیں کر سکتی آپ کی، آپ کا شوہر بھی آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، سب اللہ کو کہہ دو، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 2 دن کے بعد فون آیا، 2 دن کے بعد، مولانا صاحب جی معاف کرنا آپ کو پریشان کیا تھا، آج کے بعد سے نہ آپ کو فون کروں گی نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی، میرے کام ہونا شروع ہو گئے اور مجھے ایڈریس مل گیا، اب میں اپنے سب مسئلے وہیں سے حل کروا دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال ہو گئے فون نہیں آیا، سب ہو گئے مسئلے حل۔ ابھی میرے اور آپ کے جتنے مسئلے ہیں نا، مذاق نہیں کرتا ہوں، سب حل ہو سکتے ہیں، سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں، سب گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جب میاں بیوی رات سونے سے پہلے 10 منٹ غیبتیں کرتے ہو، ماں باپ کی، وہ بھی بھائی بہن کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑن کی، پڑوسیوں کی، کہاں سے مسئلے حل ہوں گے؟ مسئلے تو اور بڑھ جائیں گے، ہماری نیکیاں چلی جائیں گی، سامنے والے کے گناہ آ جائیں گے۔ بہت سی مستورات رات میں فون کر کے اپنے امی کو، فون کرنا اچھی بات ہے، سسرال والوں کی غیبت، 10 سال ہوئے مسئلے حل ہو گئے؟ نہیں، اور بگڑتے جائیں گے، تیری ماں بھی پریشان، تو بھی پریشان، مسئلے حل ہوتے ہیں؟ نہیں، مسئلے تو اللہ کو کہنے سے حل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟ ایڈریس ہے نا، جہاں سے ملتا ہے وہاں کا، اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو بھی سمجھائے۔ ایک آدمی کا 25,000 روپے ادھار تھے، قرضہ تھا، 25,000 دینے تھے، وقت آ گیا، 12 بجے کا وقت تھا، وہ اللہ سے ہی مانگتا تھا، وہ 10 بجے مسجد میں آ گیا، اللہ میں تو آپ سے مانگ کے آج تک کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، اور آپ تو پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں، سب مسئلے آپ ہی حل کرتے ہیں، اب 12 بجے مجھے دینے اور میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں زبان جھوٹی پڑ جائے گی۔
میں نے آپ کی ذات پہ نظر رکھ کے لیے تھے، میں تھوڑی نہ کوئی سود بیاج کی طرف گیا تھا، اللہ آپ میرا قرضہ آسان فرما دے۔ اللہ سے کہنے لگا، قریب میں ایک مکان تھا مالدار کا، اس کی طبیعت بگڑی گھر میں، وہ بے چین ہوا، وہ ہارٹ میں تکلیف ہونا شروع ہوئی، وہ یوں سمجھا کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، ایمبولنس بلا لی جائے، بچوں کو بلایا جائے، دل میں خیال آیا اگر موت کا ہی وقت ہو، ہسپتال میں مرنے سے بہتر ہے مسجد میں مر جائے۔ فوراً مسجد میں گیا کہ 2 رکعت پڑھے، صلاۃ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگ لے، دنیا والے تو میرے گھر والوں پر روئیں گے، میری آگے کی منزلوں پر کون روئے گا؟ مرنے والوں پہ کوئی نہیں روتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہو رہا ہے، بہت کٹھن وادیاں ہیں، اس پہ کوئی نہیں روتا ہے، اس کے بچوں پہ روتے ہیں، اس کی بیوی کا کیا، اس کے بچوں کا کیا، اس کا کیا، 40 سال بعد یہ بھی قبروں میں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن جانے والوں پہ کوئی روتا؟ ہمارے پردادا پہ کون روتا ہے؟ کوئی ہے پردادا کو یاد کر کے روے، 10 روپے ان کے لیے ایصال ثواب کرے؟ اس میں سے کسی کو یاد ہے کہ پردادا کے لیے 10 روپے دیے ہو؟ میرے کو تو یاد نہیں، آپ میں سے کسی کو؟ 100-120 سال ہوئے، تو کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے لیے دیں گے؟ کوئی کسی کے لیے کرتا نہیں۔ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں نا ماں باپ کی موجودگی میں، کون دے گا کس کے لیے؟ خود آخرت کی تیاری کر جاؤ، جو کرنا ہو، کل کو کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا نہیں۔ اس نے رونا شروع کیا، وہ آیا مسجد میں، وضو کیا، جماعت خانے میں آیا کہ 2 رکعت پڑھوں، اللہ سے معافی مانگوں، دیکھ کوئی رو رہا ہے، رک گیا، سنا، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 11 کے قریب بجنے آئے، میرا قرضہ ہے 25,000 روپے مجھے دینے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میرا تو آخری گھڑیاں ہیں، اس کو 25 دے دوں، شاید اللہ کو رحم آ جائے، مجھے معاف کر دے۔ ابھی دل میں یوں سوچا کہ اس کو 25,000 میں دوں گا، تو وہ دل کا جو درد تھا نا وہ ختم ہو گیا، وہ تکلیف ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کو لگا کہ ہاں یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، یہ جو یہاں رویا نا تو اللہ نے مجھے بے چین کیا، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے بھیجا، جا دے دے اس کو، یہ تیرے پاس نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا تیرے پاس، یہ میرے سے مانگ رہا ہے، تجھے جانا ہوگا اس کے پاس، اس کو ایڈریس پتا ہے، اس کو نہیں بھیجوں گا تیرے در پہ، اس کو بھیجوں گا تیرے در پہ، تو مالدار ہے چل جا، تیرا بھی فائدہ ہے، کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، اس سے بھی دلوا سکتا تھا، شکر کر تجھے قبول کر رہا ہوں، جا دے اس کو۔ اس کو کہا بھائی صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، بڑے اللہ والے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، یہ لو 25,000 روپے جیب میں سے نکال کے دے دیے۔ اس نے 1 مرتبہ جزاک اللہ کہا، اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو اس نے جیب میں سے کارڈ نکالا اور کہا کہ بھائی صاحب یہ اس میں میرا ایڈریس ہے، آپ بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو جب بھی ضرورت ہو ایک فون کر دینا، ساری آپ کے جتنے پیسے چاہیے آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کارڈ مجھے نہیں چاہیے۔ بولے یہ کارڈ رکھو نا یار، آپ روتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یار، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگا میں مر جاؤں، مہربانی ہوگی اگر یہ کارڈ آپ رکھ لیں، آپ اس طرح رویا نہ کریں۔ اس نے کہا نا اس کی ایڈریس نہیں، میرے پاس تو ہے ایڈریس، جہاں سے ملتا ہے اس کا ایڈریس میرے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کارڈ پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہاں کا ایڈریس ہے؟ بولے اوپر کا۔ کیسے ملتا ہے؟ بولے جیسے آپ کو بھیجا۔ اس نے کہا بڑی مہربانی، آپ اس طرح رونا مت، آئندہ کبھی بھی کام ہونا آپ مجھے یاد کرنا، بہت تکلیف ہو گئی تھی، میں 1 گھنٹہ بہت بے چینی میں گزرا۔ او میرے عزیزو، اللہ سے مانگو گے نا کہیں نہیں جانے دے گا، صرف ایسے کرنا سیکھ لو۔ آج کی مجلس میں پوری مجلس وصول ہو جائے گی، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، اللہ مل جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نماز کے بعد مسجد میں گئے، ایسے بیٹھی جانے کا 2-3 منٹ 4 منٹ، دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، تو ایک مستورات سے ایک گزارش یہ تھی، اول وقت نماز پڑھیں، پردے کا اہتمام کریں۔ چاکلیٹ ہوتی ہے نا چاکلیٹ، جس چاکلیٹ پر سے چھلکا نکال لو، اس کی جیلیٹنگ نکال لو، کیڑیاں بھی اس پہ آ جاتی ہے، مکھیاں بھی اس پہ آ جاتی ہے، وہ چاکلیٹ بے قیمت ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی آدمی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ جس عورت پر سے برقع اترتا ہے وہ عورت بے قیمت ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اس کی ویلیو نہیں رہتی، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کو اس سے تسکین نہیں ہوتی، اور پورے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کے تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے، آپ سے گزارش ہے پردے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ سونے چاندی کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ قیمتی چیز ہو، آپ اپنے آپ کی حفاظت کرو۔
اپنے شوہر کی خدمت کرو. ان سے پوچھو جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے. سورت میں ابھی کچھ وقت پہلے گھر میں 2 مرد تھے، ایک باپ بیٹا. بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہو عدت میں بیٹھ گئی. 20 دن کے بعد باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ساس بھی عدت میں بیٹھ گئی. اس گھر میں مرد کوئی نہیں. ان گھر والوں سے پوچھو کیا گزرتی ہے. آپ کا شوہر اگر خوش ہوگا تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اگر وہ ناراض ہوگا اللہ بھی آپ سے ناراض ہوں گے. اس لیے اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، اس کو خوش رکھنے کا خیال کرو. شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی بات کو مانو، اس کے سامنے غیبتیں نہ کرو. میں مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس پر غصہ نہ کریں. وہ سب کو چھوڑ کے آتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں، گھر میں جا کے موبائل لے کر بیٹھنا چھوڑ دیں. گھر میں جا کر موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، اس سے بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بیوی کو تکلیف پہنچاؤ گے اللہ نہیں ملے گا. ہمارا داماد بھی ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا. میری دینی ماؤں بہنوں، تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، اس لیے آپ لوگ مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہو. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں کفنی پائجامہ پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ، ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں. ایک شخص نے ابھی نیا گھر بنایا، بہت شاندار گھر بنایا، اس میں لائٹیں لگوائی، سوئچیں لگوائی، اے سی لگوایا، اور جب وہ رہنے گیا تو پنکھا بھی چالو نہیں ہو رہا، اے سی بھی چالو نہیں ہو رہا. رات میں اندھیرا ہو گیا، پورے گھر میں گرمی ہو گئی. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی سوئچ چینج کر دو. سوئچ 20 روپے کی سوئچ تھی، 100 روپے والی سوئچ لگا دی، پھر بھی گھر میں لائٹ نہیں آئی. اس نے 200 والی سوئچیں لگا دی، پھر بھی لائٹ نہیں آئی. ایک تجربہ کار وائر مین کو بلایا، اس نے آ کر کے دیکھ کر کے مسکرایا اور کہا ارے بھائی کچھ سوئچ چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب اوکے ہے. ابھی 15 سیکنڈ میں اے سی بھی چل جائے گا، ٹھنڈک بھی ہو جائے گی، لائٹیں بھی آ جائے گی، 1 روپیے کا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سونے کی سوئچ لگا دو گے نا تب بھی اے سی چالو ہونے والا ہے نہیں. بولے کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کتنا خرچہ ہے؟ میں کروں گا، 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے. بولے خرچہ بھی کچھ نہیں ہے، کام بھی 15 سیکنڈ کا ہے. وہ کیسے؟ اس نے وائر لیا، مین سوئچ میں جوائنٹ کر دیا، ساری لائٹیں آ گئی، اے سی چل گیا. اس نے کہا پرابلم یہ تھا کہ صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ بولو نا بھائی. وائر ہل گیا تھا، وہ سوئچیں چینج نہیں کروانی کی تھی. ہم بھی حالات میں یہ کر رہے، یہ کروں گا، یہ بزنس کروں گا، یوں کروں گا، یوں ہو جائے گا. ارے اللہ کے ساتھ کے تعلق کا وائر ہلا ہے یار، صرف وہ جوائنٹ کر لو نا. کیسے جوائنٹ ہو جائے گا؟ اللہ پاک سوری اب ایسا نہیں کروں گا، ہو گیا 15 سیکنڈ میں جوائنٹ. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہو گیا تھا، لانڈری میں دے دیا، دھل کے آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، جہاں بول پین بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے، جہاں کپڑے بنے وہاں صرف بھی بنا ہے، جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے، جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. موبائل میں بہت سب میسیج جمع ہو گئے، آل کا بٹن دبا کر ڈیلیٹ کر دو، سارے میسیج ختم ہو جائیں گے. بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، کہہ دو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. صلح کرتا ہوں، دوستی کرتا ہوں، تجھے ناراض کر کے تو میں آج تک بے چین رہا، پریشان رہا، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ سے دوستی ہو جائے گی. یہ ساری مجلس رکھی اس لیے کہ میں خود بھی توبہ کروں
ہم لوگ سب مل کے توبہ کریں، ساری مائیں بہنیں توبہ کریں، مین سوئچ سے وائر تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، فجر کی نماز شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی زندگی یوٹن لے لیں، اسلامی لباس میں آ جائیں، چہرے پر داڑھی رکھ لے، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے۔ جب ہمارے نبی ذلیل نہیں ہوئے، ان کی نقل اتار کے ہم بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ صحابہ نبی کی نقل اتار کے اوپر بلندی پہ چلے گئے، ہم بھی ہمارے نبی کی نقل اتار کر کے بلندی پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ کیا وقت ہو گیا؟ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ آپ تو بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ملک ہیں، حنان ہیں، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ آپ تو سب کچھ ہے اللہ جی، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ اقراری مجرم ہے۔ آج کی مجلس میں بڑی شدت سے احساس ہوا ہے کہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، فجر کی نماز میں میٹھی نیند سو کر کے آپ کو بہت سخت ناراض کیا ہے۔ کسی بڑے کی شادی ہو تو چلے جاتے ہیں، صبح میں آپ بلائیں تو نہ آتے ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں اس کو بڑا سمجھتے یا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ 6 سال کا بچہ ہمارے پاس ہو، گناہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ 6 سال کا بچہ کیا کہے گا، ابو کیا کر رہے ہیں، اور کوئی نہ ہو تو بنداس گناہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا کہ کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تو اسے شرم آ جائے، اللہ دیکھے تو بنداس گناہ کرے۔ اللہ بہت گناہ کر لیے، گناہ کرتے کرتے بھی ہم ویسے تھک گئے ہیں، اللہ بہت بے چینی لگتی ہے، رب معاف کر دے۔ اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، سوری، آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے والے آپ کو پسند ہے نا اللہ، جو نماز چھٹی ہوگی اس کی قضا کر لیں گے اللہ۔ اگر وارثے میں کسی کو کچھ حصہ دینا باقی ہوگا اللہ بہت جلدی دے دیں گے اللہ۔ اگر کسی کی کوئی چیز لی ہے اسے واپس کر دیں گے اللہ۔ کسی سے ادھار وغیرہ لیا ہے اس کو بہت جلدی دے دیں گے اللہ۔ دنیا بھر میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں، سود کی وجہ سے آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہو گئی ہے، جنگ ہی آپ سے چھیڑ دی ہے۔ کسی اور سے چھیڑی ہوتی تو کوئی راستہ بھی ملتا نکلنے کا، جنگ آپ سے ہے۔ پریشان ہو چکے ہیں، بے چین ہو چکے ہیں۔ شیطان سمجھاتا ہے اب مسئلہ حل ہوگا، تب مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلے حل تو نہیں ہوتے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اس مجمع میں تو شاید کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہو اور اس نے لیا ہو اس کی عافیت سے جان چھڑا دے۔ وہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہوگا اللہ، وہ آپ کے سامنے تڑپ رہا ہوگا اللہ، عافیت سے اس کو نکال دے اللہ، ہر اعتبار سے نکال دے، جلدی نکال دے۔ اب ہمیشہ کے لیے بیاج لینے سے، بیاج دینے سے، بیچ میں اس کے لین دین میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ ہماری بہت سی بچیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ چلی گئی اللہ، اللہ اللہ اللہ، اتنی بات پہ بس نہیں ہے، ایمان کا سودا بھی کر لیا اللہ، ایمان کا سودا بھی کر لیا، ایمان کا سودا بھی کر لیا اللہ اللہ اللہ۔ ایمان سوز ماحول ہے رب، پھر بھی اللہ ماں باپ گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، گھروں سے ٹی ویاں نکالنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی انہیں اسکول بھیجتے رہتے ہیں اللہ اللہ۔ سمجھا دے، کوئی گیبی نظام چلا دے رب، کوئی گیبی نظام چلا دے، گیبی نظام چلا دے۔ ہمارے بڑے یوں کہتے بچی 10 سال کی ہو جائے تو حضور کے مہمان، حضور کے جو وارث علماء ان کے پاس مت بھیجو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 9-10 سال کی بچی ہے اس کو حضور کے مہمان کے پاس، علماء کے پاس مت بھیجو، ایسا سمجھایا جا رہا ہے۔
کیوں؟ فرمایا کہ نا نا نا، اب بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کو علماء کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ جب ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں اور ہم اپنی 12-13 سال کی بچیوں کو سروں کے پاس بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی احتیاط بتائی کہ اپنی بچی 8 سال کی ہو جائے کسی آپا کے پاس پڑھا لو، احتیاط ہے۔ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے پھر بھی اس سے بدگماں رہنا۔ اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، پورے مجمع کو معاف کر دے، ہمیں نمازی بنا دے، نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اپنا ولی بنا دے، اسلامی لباس میں لے آ، چہروں پر سب کے داڑھی آ جائے، مستورات کے اوپر پردہ آ جائے، چست پردے سے بچا، ڈیزائن والے پردے سے بچا، آپ کو ناراض کرنے والے پردے سے بچا، ایسا پردہ جس سے پتہ چلے میں مالدار گھر کی ہوں، تو اللہ ایسے پردے سے بچا، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو اول وقت نماز پڑھنے کی، شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر اس مجمع پر ڈال دیں۔ اللہ یہاں کے نوجوان حضرات نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت سے یہ محفل سجائی ہے، دور دور تک پرچے لگائے ہیں، آپ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا نام آپ جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کے مشوروں کو، اور ان کی تڑپ کو، اور ان کی فکروں کو، اور ان کی لگنوں کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک کی جوانی کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ان میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو برکتوں والی، وسعتوں والی حلال روزی عطا فرما، چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ اللہ قافلے کے قافلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے رب، پیارے رب، سبحان رب، ابھی پتہ چلا ایک جگہ سے ایک پورا قافلہ نوجوانوں کا عمرے میں گیا، معلوم کیا تو پتہ چلا بہت دنوں سے یہ سب نوجوانوں نے ویسی رکھی تھی، ایک مدت سے سب نے پیسے جمع کیے اور سب آپ کے گھر پہ گئے۔ اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، اللہ مکہ مکرمہ بہت یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے، اللہ بہت یاد آتا ہے آپ کا گھر، وہ حرم شریف، وہ مطاف، وہ طواف، وہ صفا مروہ، وہ رمال، وہ زیارات، وہ غار ثور، وہ غار حرا، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر، وہ مدینہ منورہ کی حاضری، وہ وہاں کی دل کی خوشی، اور وہاں غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اور حرم شریف جانا، پیارے نبی کے روزے پر جا کر سلام عرض کرنا، دل حال سنانا، اور اس کے بعد وہاں کی گلیاں، وہ احد پہاڑ، وہ مسجد قبا، وہ مسجد جمعہ، وہ مسجد قبلتین، وہ مسجد غمامہ، وہ غزوہ خندق کی جگہ، اللہ بہت یاد آتا ہے رب۔ اب بلا لے، ہم سب کو بلا لے، بار بار کے لیے بلا لے، ادب سے بلا لے، عظمت سے بلا لے، اللہ بہت نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی جوانی کو قبول کر لے، اللہ سب کو اللہ نیک بنا دے، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، گشتوں میں جانے کی، ملاقاتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو